کو ویران کر دے، کیا اس قوم کی سانسوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا؟ اس قوم کی گردنوں پہ تلواریں نہیں منڈلائے گی، ان کے سروں پہ ڈنڈے نہیں پڑیں گے، اس قوم کو سوال نہیں آئے گا؟ جو قوم زنا کے اڈوں کو آباد کرے، جو قوم ماہ رمضان شریف میں بھی چھپ چھپ کر کھائے، جو قوم اللہ اکبر گٹکے، تمباکو اور سگریٹ کی بنیاد پر اللہ اکبر روزے کو ترک کر دے، جو لوگ خوبصورت نظر آنے کے لیے، سو کالڈ اسمارٹ کہلانے کے لیے اللہ اکبر داڑیاں مڈا کر سنت مصطفیٰ کو گٹروں میں پھینکے، جو لوگ فلمی اڈوں کو آباد کر کے اللہ کے گھر کو ویران کر دے، کیا اس قوم کی سانسوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا؟ اس قوم کی گردنوں پہ تلواریں نہیں منڈلائے گی، ان کے سروں پہ ڈنڈے نہیں پڑیں گے، اس قوم کو سوال نہیں آئے گا؟ اے ہندوستان کی سرزمین پر آباد رہنے والے مسلمانوں، اپنے حال کا احتساب تو کرو، اپنے احوال کا احتساب تو کرو، اپنے اعمال کا احتساب تو کرو۔ اگر ہم نے اتنے جرائم نہ کیے ہوتے تو یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ اور سن لو، اگر آج بھی مسلمان اپنے آپ کو تبدیل کرے، آج بھی مسلمان بدل جائے، آج بھی مسلمان اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر لے، رب کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے، تو آج بھی حالات بدل سکتے ہیں، آج بھی انقلاب آ سکتا ہے، آج بھی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک نماز ہی کو لے لیجئے۔ آج اللہ اکبر ہمارے ملک ہندوستان میں تقریباً 25 سے 30 کروڑ مسلمان بستے ہیں، لیکن 95% مسلمان نماز سے کوسوں دور ہے۔ ان کی زندگی میں نماز نہیں، یا تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یا تو وہ عیدین پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جمعہ بھی پڑھیں گے تو معاذ اللہ صرف 2 رکعت پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے مسجد میں ان کو کوئی ڈرا رہا ہو، مسجد میں ان کو کوئی بھگا رہا ہو۔ اللہ اکبر، فلم دیکھنے کے لیے جائیں گے تو گھنٹوں پہلے جا کر کے ویٹنگ روم میں بیٹھیں گے، ادھر ٹائم پاس کریں گے، ادھر ٹائم پاس کریں گے، اور مسجد میں خطبے سے پہلے آئیں گے، بلکہ خطبہ ہو رہا ہوگا تب آئیں گے، بعض لوگ نماز شروع ہو جائے گی تب آئیں گے، بعض تو یہ کہتے ہیں چھوڑو یار مولانا بیان بہت لمبا کرتے ہیں، ذرا اطمینان سے جائیں گے۔ جس قوم کا مسجد میں دل نہ لگے اور پھر اس پر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ، اس پر مذہبی تسلق کا دعویٰ، اس پر جنتی ہونے کا دعویٰ، سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں پر نمازیں فرض کی، اور پھر جو نمازوں کا خیال کرتا ہے، جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، پھر ہم نے خود ہی سے اپنے کرم سے اپنے ذمے پہ یہ لازم کر لیا کہ جو نماز پڑھے گا اس نماز پڑھنے والے کو ہم اپنی رحمتوں سے مالا مال کریں گے، ہم اس کو جنت عطا کریں گے۔ اور پھر جو نماز نہ پڑھے، اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ کیا گیا اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، زخموں سے خون نکل رہا تھا، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، اللہ اکبر، تب بھی آپ تیمم کر کے نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ کسی نے کہا امیر المومنین زخموں سے خون نکل رہا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، کھڑے ہونے کی قوت نہیں، اور آپ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت سے سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ جو نماز چھوڑ دے اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز چھوڑ دے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز ترک کی، جس نے نماز چھوڑ دیا، اس نے دین کا ستون ڈھا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور یاد رکھنا قیامت کے دن ہمیں ایک ہی سہارا ہے۔ ہم اہل سنت اس پر ناز بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھنا چاہیے۔ قیامت کے دن ہمارے لیے ایک ہی سہارا
सहारा है, कोई नहीं जो हमें अल्लाह की बारगाह से बख्शवाए। मेरे इमाम कहते हैं शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। और एक मुकाम पर फरमाते हैं उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो। वो मकाम जिसे क़यामत का दिन कहते हैं, जिसे मैदान महशर कहते हैं, अल्लाह अकबर, जिसे यौमुल जज़ा कहते हैं, उस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। हत्ता कि अल्लाह अकबर हमारे नबी के अलावा हर नबी की जबान पर भी नफ्सी नफ्सी होगा। जरा गौर करें, आज हमने ये जो कहानियां किससे गढ़ लिए हैं ना, कि हम जो कुछ करें जन्नती हैं, हम जो कुछ करें जन्नत में जाएंगे। मसाइब मजमऊ ज़वाइद अपनी किताब में लिखते हैं कि जो अल्लाह से खौफ न करे, अल्लाह से न डरे, और वो अपने आप को कतई यकीनी जन्नती तसव्वुर करे, आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नमी है, जहन्नमी जो अपने आप को कतई और यकीनी तौर पर जन्नती कहता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, उम्मीद भी करो और अल्लाह से डरते भी रहो। खौफ और रजा की दरमियानी कैफियत का नाम ईमान है। जिनको मेरे नबी ने अपनी जबान से जन्नत की बशारत दी थी, वो भी पूरी पूरी रात रोते थे। हमें अल्लाह के खौफ से कभी रोना नहीं आता, हम मस्जिदों की तरफ नहीं बढ़ते, हम अल्लाह की इबादत की तरफ रग़बत नहीं करते, अल्लाह अकबर हलाल और हराम में तमीज नहीं करते, और उसके बाद हमें गुरूर और घमंड है कि हम जन्नत में जाएंगे। आओ